اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کچھ قرآن اور کیوں ہو رہا ہے؟ اور بھی تو کتابیں ہیں نا دنیا میں. یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جادو کا جو مین ہدف ہے وہ کیا ہے. اسلام کو، اللہ کو، رسول کو اور مسلمانوں کو پیچھے ڈالنا. اور یہ سب کچھ شیطانوں کو خوش کیے بغیر ہو نہیں سکتا. اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اسی بیس پہ ہم سب اب آگے انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ کیا یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ بھئی مجھ پہ فلاں نے جادو کر دیا تو میں اس کا علاج کروانے جا رہی ہوں، اور میں جادو کر تو نہیں رہی، میں تو کروا رہی ہوں. یا میں نے خود نہیں کرایا، میرے پہ کسی نے کیا تھا تو میں اس کا علاج کروں. ہے نا یہ کوسچنز. جب ہمیں ان چیزوں کی ہلاکت اور گندگی کا پتہ چلتا ہے تو ہم پھر اس کو سمجھتے ہیں. چند حدیثیں سنیے گا اس بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو، یعنی 7 الموبقات. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو بغیر حق کے قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیر لینا، اور پاک دامن ایمان والی اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا. اگر ہم ان 7 کو گن کے اپنے 5 انگلیوں اور دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیوں پہ لکھ لیں تو ایک ایک چیز کو چیک کر سکتے ہیں نا کہ آج ہم مسلمانوں کی زندگی میں کیا ہے. آج ہم نے بڑے بڑے گناہوں کو بالکل ہلکا سمجھا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں بیماری گھر سے نہیں جاتی، پریشانی نہیں جاتی، کیا کریں سمجھ نہیں آتی. یعنی مجھے ایسے لگ رہا تھا اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے کہ یقین کریں کہ آج کے دور میں انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو اوپن کر کے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ جب تک واپس ہم اپنے دین کی اصل پہ نہیں آئیں گے یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑیں گی. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے کہ جو تکلیف آئی ہے وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. ہم بھی پوچھتے ہیں اپنے آپ سے، بس میرے اوپر تو کوئی آزمائش آئی ہوئی ہے. ہاں کسی غیر کو دیکھے تو کہتے ہیں ہاں پکڑا ہوا ہے نا اپنے گناہوں کی پاداش میں. تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھ لو اس تکلیف اور بیماری کے بعد اگر تم اللہ کے قریب ہو رہے ہو تو یہ تمہاری آزمائش تھی اور الحمدللہ تم اس میں کامیاب ہو گئے ہو. لیکن اگر اس کے بعد تم اللہ سے دور ہو جاتے ہو تو سمجھ لو کہ تم اللہ کی طرف سے پکڑ میں ہو. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کوئی تکلیف ہم پہ آتی ہے تو ہم اللہ سے دور، ڈاکٹرز کے قریب اور لوگوں کو دکھ سنانے اور ایمان کے سودے کرنے کے قریب ہو جاتے ہیں. اور ہلاک کرنے والے کاموں میں سے اگر 2-3 بھی ہمارے اندر ہوئے پھر دوبارہ شعور سے سن لیں، خود سے پوچھ لیتے ہیں کیا میں اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہوں؟ چلیے ظاہری شرک نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے کہ ہم کسی قبر پہ جائیں یا کسی بت کے آگے بیٹھیں، لیکن ہمیں شرک کی ان تمام باریکیوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے جو ہمیں دکھتی ہیں اور نہیں دکھتی. اور روایت میں آتا ہے کہ جیسے اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر چیونٹی چلتی بھی نہیں دکھتی، اس طرح شرک بھی نہیں دکھتا. اتنا ہڈن شرک ہے. لوگوں کو خوش کرنا، اللہ کو ناراض کرنا، ریاکاری، دکھاوا، پیپل کانشیس ہونا، یہ سب شرک کے اندر آ جاتی ہیں. گو کہ ان کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو اللہ کے ساتھ براہ راست شرک کرنے کا. پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کیا میں جادو میں کسی طرح سے انوالو ہوں؟ کرنے، کرانے، علاج کرنے، توڑ کرنے، کسی کو مشورہ دینے؟ نہیں. اس میں ہیں تو توبہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. تیسری بات ہے کسی کو ناحق قتل کرنا. الحمدللہ یہ تو بھی ہمارے کلچر میں عام نہیں ہے. چوتھی چیز، کیا میری زندگی میں سود کا دخل ہے؟ لینا دینا اور اس سے ریلیونٹ تھنگس. یتیموں کا مال تو نہیں کھاتے. وراثت میں مال جب بٹتے ہیں تو اس وقت ہر ایک کو سوچ پڑنی چاہیے کہ کہیں ہم کسی یتیم کا مال تو نہیں کھا رہے. اور جنگ کے دن سے پیٹ پھیر لینا، آج ہماری جنگیں کون سی ہیں جب دین کو ہماری ضرورت ہو. آج ہم خواتین کوئی ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کے تو نہیں نکلتی، لیکن اللہ کے دین کے تقاضوں کو پیچھے ڈال کر ذاتی زندگی کے کاموں کو اہم سمجھنا، یہ بھی میرے خیال میں آج کے دور میں اسی درجے کا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. پھر پاک دامن ایمان والی عورتوں پہ تہمت لگانا، خام خواہ کسی کے بارے میں بات کر دینا، کسی کے لیے کچھ کہہ دینا. یہ روایت جو بخاری کی تھی. ایک اور روایت ہے حضرت ابن عباس سے، کہتے ہیں کہ جس نے ستاروں کا علم سیکھا. لوگ پوچھتے ہیں نا آپ کی قسمت کا حال، اسٹرونومی، کس ہفتہ کیسا گزرے گا. جس نے علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا. پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا اس کے جادو کے علم میں اضافہ ہوگا. اور آپ دیکھیں گے جادوگر یہ ستاروں سے قسمت معلوم کرنا اور جوتشی اور زائچے بنانا، یہ سب چیزیں بہن بھائی ہیں، یہ سب ایک ہی خاندان کا حصہ دکھتے ہیں. تو گویا کہ مسلمان اگر ستاروں کے ساتھ قسمتیں معلوم کرنے لگ گئے تو وہ اسی میں جائیں گے.
پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا، اس روایت کا خلاصہ بھی نوٹ کر لیجئے گا، ابو داؤد کی روایت تھی، ابن ماجہ کی بھی ہے، اور یہ صحیح روایات ہے سب. موسٹلی جتنی روایتیں آج آپ کے لیے رکھی ہیں یہ ناصر الدین البانی کی ریسرچ سے پروون روایتیں ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. اگلی حدیث بھی سن لیجئے. عمران بن حسین سے روایت ہے، آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے فال نکال لی یا اس کے لیے فال نکالی گئی. کبھی کوئی چیز گمی تو چلے گئے جوتشی کے پاس، ذرا بابا جی بتاؤ کس نے چیز چوری کی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں مسلمان نہیں رہتا وہ شخص. اور جس نے غیب کو جاننے کا دعویٰ کیا یا وہ غیب کو جاننے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس گیا. لوگ بابا جی کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ بتائیں ذرا میری بھینس کدھر ہے؟ یقین ہے نا کہ بابا جی کو غیب کا خال پتہ ہے. فرمایا اور جس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا، اور جو شخص نجومی کے پاس آیا اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کر دی تو اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کفر کیا. اللہ اکبر. اسی طرح ابو موسیٰ کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. چلیے شراب کو ایک سائڈ پہ کر دے، سے پوچھ لیجئے خود کو کہ کیا مجھے جادو پہ اس طرح کا ہے کوئی یقین کہ میرے پہ ہوا اور دس اینڈ دیٹ. انشاءاللہ ہم نے اپنے جادو خود ٹھیک کرنے ہیں، ہمیں کسی بابا جی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا میں قطع رحمی تو نہیں کرتی؟ جادو تو ہم میں سے بہت سارے نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن قطع رحمی ہم میں سے بہت سارے کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. تہجدیں، قربانیاں، ہجرتیں، پیسہ، مال، صدقہ، حج، عمرہ ہاتھ میں رکھا رہ جائے گا اگر قیامت کے دن ہمارا کسی رشتہ دار کے اوپر کوئی حق نظر آ گیا تو. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا، ابن مسعود کی روایت ہے، جس شخص نے علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جا کر یا جادوگر کے پاس یا نجومی کے پاس جا کر اس سے کچھ پوچھا اور جو اس نے کہا اس نے اس کی تصدیق کر دی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہوئے دین سے کفر کیا. یہ چند حدیثیں تھیں، لیکن ہم یہ دیکھیں اب کہ آخر یہ سب کام کر کے لوگ اسے لینا کیا چاہتے ہیں. کبھی آپ لکھ کے دیکھ لیں، کبھی آپ نے کسی کو اس طرح کا جادو کرتے دیکھا کہ جادو کے ذریعے میرا بچہ نیک بن جائے، جنت مل جائے؟ کیا ہم جادو سے جنت لینا چاہتے ہیں؟ ہر جگہ جہاں جادو ہوگا اس میں دنیا ہوگی، یا دنیا کا نفع لینا یا اس کے کسی نقصان سے بچنا. یہی ہے نا، کسی کا رشتہ، کسی کی جدائی، کسی کا لینا، کسی کا دینا. اور اس طریقے سے ہم یا تو کسی کی دنیا بگاڑ رہے ہوتے ہیں یا اپنی دنیا بناتے ہیں. حالانکہ اس دنیا کی کتنی حیثیت ہے. ہم سوچے کہ ہم سب کتنے دن اس دنیا میں رہیں گے. حسد بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جادو کی. جب میرا ادھر رشتہ نہیں ہوا تو میں بھی ادھر کسی کو نہیں ہونے دوں گا، اس کو نہیں بسنے دیں گے، اس کو نہیں کرنے دیں گے، دس اینڈ دیٹ. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پھر گناہ گار کرتے ہیں. اس لیے کوئکلی صرف گو تھرو کراتے ہوئے آپ کو جادو کی 8 اقسام ہے، تھوڑا سا اس کا تعارف کرا دیتی ہوں. اس سوچ کے ساتھ سنیے گا کہ میں ان میں سے کسی کے بارے میں مس انڈرسٹوڈ تو نہیں ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سے میں اس وقت بس اب یہ آخری وقت کے حساب سے کنسائز کرتے ہوئے آپ کو لکھاؤں گی. امام راضی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جادو کی 8 قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ ان لوگوں کا جادو جو 7 ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والوں کا ایک جادو کا طریقہ ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ستارے قسمت بناتے اور چھوڑتے ہیں، خیر اور شر کے مالک یہ ہیں. اور اللہ کی طرف یعنی نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ صرف حضرت ابراہیم کو مانو. یعنی عقیدے کا حال کیا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کو نبی مانتے ہیں اور دیٹس اٹ. پھر اسی طرح ایک اور لوگ ہیں جو وہمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو صاحب اوہام کہتے ہیں. یعنی یہ لوگوں کو وہم میں مبتلا کرتے ہیں اور انسان کے اندر وہم کی تاثیر اتنی شدید ہے. کہتے ہیں کہ ایک درخت کا تنا جب زمین پہ پڑا ہو تو انسان اس پر چل سکتا ہے، لیکن اگر اسی تنے کو کسی نہر پر پل بنا کر گاڑ دیا جائے تو اس پر نہیں چل سکتا. تو لہٰذا ڈاکٹرز کا اتفاق ہے کہ جس شخص کی ناک سے خون بہ رہا ہو وہ سرخ رنگ کی چیزوں کی طرف نہ دیکھے، اور جس شخص کو مرگی کا دورہ پڑ گیا وہ چمکیلی اور گھومنے والی چیزوں کی طرف نہ دیکھے. یعنی لوگوں کو وہمی طور پہ، جس کو آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہپناٹائز کرنا، اس قسم کا ایک جادو ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کو وہم کی بیماری ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور قسم ہے گھٹیا روحوں یعنی شیطانوں اور جنوں سے مدد حاصل کرنا اور ان کو قابو میں لانا. پھر اسی طرح سے شعبدہ بازی، یہ جو کرتب نہیں دکھاتے ٹرکس کے نام پر، کبھی بھی ایسے نہیں دیکھنے چاہیے ٹی وی پہ یا لائیو یا کچھ، کیونکہ یہ آپ کی حرام کی کمائی چلی جائے گی. آپ دیکھیں نا کہ ایک حرام کام کر رہا ہے. اور اکثر آپ دیکھیے کہ عموماً اسکولوں میں یا جہاں بھی کوئی فنکشنز ہو اس طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، انڈے میں سے مرغی نکال لی، مرغی میں سے انڈا نکال دیا. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام بندے کو اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. یہ کرتے کیسے؟ آنکھوں پہ جادو کر دیتے ہیں. چیز ہوتی کچھ ہے، دکھتی کچھ ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا معاملہ تھا. پھر اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ کچھ آلات فٹ کر کے اس طرح کی چیزوں سے کرواتے ہیں. بعض لوگ کچھ دوائیوں کے ذریعے سے بھی جادو کرتے ہیں.
خاص طور پر کچھ لوگ جو کسی کا دل کمزور کر دیتے ہیں، یعنی دل ایسے لگتا ہے جیسے میرا دل کمزور ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جادو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اسم اعظم معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے ناموں کو اس طرح مس یوز کرتے ہیں کہ پہلے تو وہ اسم اعظم معلوم کرتے ہیں، پھر جنات کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کو کمزور کرتے ہیں، اور جب انسان اللہ سے نہیں ڈرے گا، جنات سے ڈرے گا، تو وہ خام خواہ ڈرے گا اور خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح چغل خوری کر کے لوگوں کے درمیان نفرت وغیرہ ڈال دیتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم حقیقت میں وہ جادو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں عام طور پہ اپنے طور پہ دکھتا ہے۔ اس کی بھی تھوڑی سی میں آپ کو ترتیب بتانا چاہوں گی۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ ایک جادو جو ہوتا ہے وہ محبت کا جادو ہوتا ہے۔ کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے محبت کرا دینا، تو کہتے ہیں کہ نت کو حاضر کرتے ہیں جادوگر اور شیطان کے درمیان اب بیشتر ایک معاہدہ طے پا جاتا ہے، جس کے مطابق جادوگر کو کچھ شرکیہ یا کفریہ کام چھپ کر یا علل اعلان کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بدلے میں شیطان کو جادوگر کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ وہ کرتے ہیں ان کی خدمت، تبھی تو وہ ان کے ہاتھ میں آئیں گے، یا اس کے لیے خدمتگار مہیا کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ جس شیطان کے ساتھ جادوگر معاہدہ کرتا ہے وہ جنوں اور شیطانوں کے کسی ایک قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے قبیلے کے کسی بے وقوف کو احکامات جاری کرتا ہے کہ وہ اس جادوگر کا ساتھ دے اور اس کی ہر بات تسلیم کرے، چاہے وہ واقعات کی خبر لانے کا کہے یا دو آدمیوں کے درمیان جدائی ڈالنے یا ان میں محبت پیدا کرنے کا حکم دے، یا شوہر کو بیوی سے الگ کرنے کا حکم دے۔ اسی طرح جادوگر جن کو اپنی پسند کے برے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، اگر جن ان کی بات نہ مانے تو جادوگر کے اس قبیلے کے سردار سے رابطہ کرتا ہے اور مختلف تحفے پیش کر کے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کو مددگار بناتا ہے، اور اس طرح سے جادوگر جو ہے ان لوگوں کے بیچ میں نفرت بھی ڈال دیتے ہیں۔ ہمیشہ جادوگر سر درد اور بے خوابی کا شکار رہتا ہے، اور رات کے وقت اس پر گھبراہٹ طاری رہتی ہے، بلکہ گھٹیا قسم کے جادوگر تو اولاد سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے خدمتگار جن ان کی اولاد کو ماں کے پیٹ ہی میں مار دیتے ہیں، یعنی جادوگروں کی بیویوں کے حمل گر جاتے ہیں، اور جنات جو مرضی کر دیں۔ یہ بات خود جادوگر اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور کئی جادوگر تو صرف اس لیے جادو کا پیشہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کو اولاد کی نعمت ملتی رہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خاتون کا علاج کیا جس پر جادو تھا۔ جب میں نے اس پر قرآن پڑھا، یعنی ایک عورت ہے جس کے اوپر یہ علاج کر رہے ہیں، تو جن خاتون کی زبان سے بولا، دیکھنے میں لگتا ہے کہ عورت بول رہی ہے لیکن اندر جن تھا۔ کہنے لگا میں اس سے نہیں نکل سکتا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ جادوگر مجھے قتل کر دے گا۔ تم کسی ایسی جگہ پر چلے جانا جہاں جادوگر کو تمہارا پتہ نہ چلے، وہ میرے پیچھے دوسرے جنوں کو بھیج کر مجھے پکڑوا لے گا۔ اگر تم اسلام قبول کر لو اور سچے دل سے توبہ کر لو تو میں تمہیں ایسی قرآنی آیات سکھا دوں گا جو تمہیں کافر جنوں کے شر سے بچائیں گی۔ کہا نہیں، میں ہرگز اسلام قبول نہیں کروں گا اور عیسائی ہی رہوں گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جنوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، ہر مذہب کے جن ہیں، اور آواز بھی ان کی فرق ہوتی ہے۔ میں یہ سن رہی تھی جن کی بات، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں انگلینڈ میں تھا تو ایک لڑکی میرے پاس ایسی لائی گئی، تو جب میں نے اس کو چیک کیا بولا تو وہ انگلش میں جن باتیں کرنے لگ گیا، یعنی وہ انگلش بولتا ہے، تو وہ مطلب یہ کہ جس ملک میں لوگ رہتے ہیں نا وہاں کے جنوں کی بھی عموماً وہی زبان ہوتی ہے۔ خیر کہتے ہیں میں نے اس کو بہت کہا کہ نکل جاؤ اس عورت سے، اس نے کہا میں نہیں نکلوں گا۔ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے اوپر اللہ کا کلام پڑھوں گا، میں نے اس کو مارا اور آخر اسے کہا نکل جاؤ، تو وہ اس عورت سے نکل گیا، اور اس طرح سے یہ ہوا۔ پھر اس طرح کچھ طریقے ہیں کہ کس طرح سے کفر اور شرک کرنے والے جو ہیں وہ جنوں کو بلاتے ہیں، جس کو ہم یہ ساری وہی چیزیں جو آپ نے ابھی ویڈیو میں دیکھی ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ایک تاریک کمرے میں جادوگر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس میں آگ جلاتا ہے اور اس پر ایک دھونی کو رکھ دیتا ہے۔ اگر اس کا مقصد نفرت پیدا کرنا ہو، میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، تو بدبودار دھونی دیتا ہے، یعنی نوٹ کیجئے شوہر بیوی کو دور کرنا ہے تو ایسی چیز جلاتا ہے جس سے بدبو اٹھے، اور اگر شوہر اور بیوی کے دل میں محبت ڈالنی ہے تو خوشبو والی دھونی دیتا ہے، یعنی ایسی لکڑی جلاتا ہے جس سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ پھر شرکیہ تعویذات کو جو جادو کے خاص منتر ہوتے ہیں شروع کر دیتا ہے، اور جنوں کو ان کے سردار کی قسم دے کر اور ان کا واسطہ دے کر مختلف مطالبات کرتا ہے۔ اسی دوران اسے کتے کی شکل میں یا اژدہے یا کسی اور شکل میں خیالی تصویر نظر آتی ہے، جسے وہ اپنا مقصد پورا کرنے کی ایک قسم کی خبر سمجھتا ہے۔ اسی طرح کبھی اسے کوئی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی اس کے بال یا اس کے کپڑے منگا کر جس میں پسینے کی خوشبو آ رہی ہو، اس طرح سے وہ جنوں کو حکم دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں آپ دیکھیں، کتا ضرور ہوگا، گدھا ضرور ہوگا، اندھیرا ہوگا۔ پھر انہوں نے لکھا کہ 3 چیزیں عموماً جادوگروں کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ تاریک کمرہ، اندھیرا پسند کرتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں تو ویسے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر دھونی، آگ جلا کے اور اس سے کوئی ایسی اسمیل کرنی جس پر بسم اللہ نہ پڑی گئی ہو، وہ چیز ان کو اچھی لگتی ہے، اور ناپاکی کو پسند کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جانور یا کوئی پرندہ لے کر اس کو مارتے ہیں
اور اس وہ سیاہ رنگ کا جانور لیتے ہیں، پھر اسے بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرتے ہیں، اس کا خون مریض کے جسم پر ملتے ہیں، پھر اسے کھنڈرات یا کنووں یا غیر آباد جگہوں میں پھینک دیتے ہیں جو کہ عموماً جنوں کے گھر ہوتے ہیں، اور اس میں پھینکتے ہوئے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے، پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور شرک یا تعویذات پڑھنے کے بعد جو چاہتے ہیں اس کا حکم جنوں کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ سب کر کے ان کو آخر میں ملے گا کیا؟ صرف ایمان کی تباہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سنتے وقت ہمیں ایک تو اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا۔ عموماً تو ہمارے گھروں میں اس طرح کے طریقے نہیں دکھتے کہ ہم کسی پہ جادو کریں کرائیں یا ہم خود سیکھیں، لیکن اگر کسی کو دور سے بھی اس پہ تھوڑی سی کوئی بات ہوئے تو اس کو استغفار کرنی چاہیے۔ آج تو آپ کو پتہ ہے مجھے خوف جس چیز کا آ رہا ہے، دن بدن جو ڈفرینٹ سبجیکٹس بنتے جا رہے ہیں نا، جیسے آج سے پہلے میوزک کوئی سبجیکٹ نہیں تھا، بن گیا نا۔ آئی ڈونٹ نو جو بات میں کہنے لگی ہوں آج ہو رہی ہے یا آگے 10 سال میں ہو جائے گی، جادو بھی ایک ایسا پروفیشن ہوگا جس میں لوگ پی ایچ ڈیز کریں گے۔ آئی ڈونٹ نو بھی ہوتی ہو، اور صرف فن کے نام پہ مجسمے تک تمہارے بچے بنانے لگ گئے آرٹس اینڈ کلچر کے نام پر۔ تو آپ بتائیے کہ جس تیزی سے انسانیت قرآن سننے سے دور ہے، کہ ایسا نہ کہ ہماری نسلوں میں ہمارے بچے صرف جادو کے اسپیشلسٹ ہو جائیں۔ یہ جن کا میں نے آپ کو بھی نام بتایا اقبال سلفی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میرے 80% جو شاگرد ہیں نا وہ اس وقت پیشہ ور بن چکے ہیں۔ اتنی تکلیف کی بات ہے، سیکھتے مجھ سے قرآن سنت کے نام پہ، 4 دن جاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، نذرانے شروع ہو جاتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں اور وہ خود بھٹک جاتے ہیں۔ یعنی جس کو بھی کہتے ہیں میں سکھاتا ہوں، بہت خدا خوفی دے کر اس کو سکھاتا ہوں کہ دیکھو اس سے تم نے مال نہیں بٹورنا، لیکن لالچ اس میں اتنا آ جاتا ہے اور مجبوریوں میں تو لوگ اپنے گھر بیچ دیتے ہیں۔ اس ساری چیزوں سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک اور بہت ہی برا طریقہ ہے ان جادوگروں کا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں شیطانوں کا ایک بہت جادوگر، اس پر اللہ کی ڈھیروں لعنت، قرآن مجید کو جوتا بنا کر اپنے قدموں میں پہن لیتا ہے، پھر بیت الخلاء میں جا کر کفریہ منتروں کو پڑھتا ہے، پھر باہر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا ہے اور جنوں کو احکامات جاری کرتا ہے، چنانچہ جن بہت جلدی اس کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس کے احکامات نافذ کرتے ہیں، کیونکہ اس طریقے پر عمل کر کے کافر اور شیطان کا وہ بھائی بن چکا ہوتا ہے۔ شیطان کو تو اچھا لگے گا نا ایسا شخص۔ اور اسی طرح جادوگر بڑے بڑے گناہوں کا بھی ارتکاب کرتا ہے، مثلا محرم عورتوں سے زنا کرنا، یعنی ماں بہن بیٹی سے، لیواتت کرنا، ہومو سیکشولیٹی، اور دین اسلام کو گالیاں دینا۔ یہ سب اس لیے کرتا ہے تاکہ شیطان اس سے راضی ہو جائے۔ چوتھا طریقہ بھی سن لیجئے، ملعون جادوگر قرآن مجید کی کوئی صورت حیض کے خون سے یا کسی اور ناپاک چیز سے لکھتا ہے، پھر شرکیہ منتر پڑھتا ہے، اس طرح جنوں کو اپنی فرما برداری کے لیے حاضر کر لیتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کا انہیں حکم دیتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کا مذاق کرنا بھی اسی میں آتا ہے۔ پانچواں طریقہ کیا کہ جادوگر قرآن مجید کی کوئی صورت الٹے حروف میں لکھتا ہے، یعنی ایسے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میم سے پیچھے سے شروع کر کے الٹا لکھے گا، پھر شرکیہ تعویذ پڑھ کر جنوں کو حاضر کر لیتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ جادوگر ایک خاص ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، اور جب طلوع ہو جاتا ہے تو جادوگر اس سے مخاطب ہو جاتا ہے، پھر جادو والے ورد پڑھتا ہے جن میں کفر اور شرک جمع ہوتا ہے، پھر چند ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اس کے خیال کے مطابق ان حرکتوں سے اس ستارے کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، حالانکہ وہ اس ستارے کی پوجا کرتا ہے، اور غیر اللہ کی جب پوجا کرتا ہے تو شیطان اس کے حکموں پہ لبیک کہتے ہیں، اور جادوگر یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس ستارے نے اس کی مدد نہ کی تو مطلب یہ تباہ ہوگا، حالانکہ ستارے کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، اس کو اور شیطان کا ہی کھیل چل رہا ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے جادوگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت تک جادو ختم نہیں ہو سکتا جب تک یہ ستارہ دوبارہ طلوع نہ ہو، اور ایسے ستارے بھی جو سال میں صرف ایک مرتبہ نکلتے ہیں، یعنی پھر پورا سال اس کو جادو کے اس تکلیف میں رہنا پڑتا ہے۔ بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خرابی کتنی ہے جہاں بھی دیکھیں۔ ساتواں طریقہ بہت ہی گمبھیر ہے، جادوگر ایک نابالغ یعنی میچور بچے کو جو بے وضو ہوتا ہے اپنے سامنے بٹھا لیتا ہے، پھر اس کی بائیں ہتھیلی پر ایک مربع بناتا ہے یعنی ریکٹینگولر 4 کونوں والا، اس کے ارد گرد چاروں طرف جادو والے منتر لکھتا ہے، پھر اس کے بالکل درمیان میں تیل اور نیلگوں پتے، نیلے رنگ کے پتے ہوں گے، تیل اور روشنائی رکھ دیتا ہے، انک رکھ دیتا ہے، پھر ایک لمبے کاغذ پر مفرد حروف کے ساتھ جادو کا منتر لکھتا ہے اور اسے بچے کے چہرے پر رکھ کے اس کے سر پر ٹوپی پہنا دیتا ہے تاکہ وہ برقع گرنے نہ پائے، پھر بچے کو ایک بھاری چادر کے ساتھ ڈھانپ دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنے کفریہ ورد پڑھنا شروع کرتا ہے جبکہ بچے کو اپنی ہتھیلی پر دیکھنا ہوتا ہے، حالانکہ اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا، یعنی جتنی دیر وہ یہ کرتا ہے تو بچہ اپنی ہتھیلی کو دیکھتا رہتا ہے حالانکہ اندھیرا ہوتا ہے۔ اچانک بچہ محسوس کرتا ہے کہ روشنی پھیل گئی اور اس کی ہتھیلی میں کچھ شکلیں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، پھر جادوگر بچے سے پوچھتا ہے تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو بچہ کہتا ہے کہ میں اپنے سامنے ایک آدمی کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ جادوگر کہتا ہے جس آدمی کی شکل تم دیکھ رہے ہو اسے کہو کہ جادوگر تم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، یعنی جو بھی اس وقت اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے،
اس طرح وہ شکل جادوگر کے احکامات کے مطابق حرکت میں آتا ہے۔ یہ طریقہ عموماً گمشدہ چیزوں کی تلاش کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہاں گئی گمی ہوئی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اور اس میں بھی کفر اور شرک ہے۔ خوف آ رہا ہے ان کو سن کے؟ کتنی جہالت ہے، قرآن کا علم گلا پھاڑ دیتے ہیں لوگ، نہیں سنتے۔ قرآن کی ادائیں، اذانوں کی ادائیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کوئی نہیں سنتا۔ اور یہ دیکھیے کیا، اور یہ سیکھنے لے کیا محنت نہیں کر رہے۔ میرا تو دل اتنا اللہ کے آگے جھک رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اگر ہم تھوڑی سی محنت بھی کر رہے ہیں تو تیرے کلام کو سیکھنے میں کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، لفظی ترجمہ یاد کر رہے ہیں، تجوید کی بہتری، کچھ بھی کر رہے ہیں، نتیجہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، لیکن ہم تیرے کلام پہ محنت کر رہے ہیں۔ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جادو سیکھنے کی کوئی چیز ہے، لیکن مال نظر آتا ہے تو انسان اپنا ایمان ضائع کرتا ہے۔ اسی طرح 8واں طریقہ دیکھیے گا، جادوگر مریض کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا، مثلا رومال، پگڑی، قمیض وغیرہ، جس سے مریض کے پسینے کی بو آ رہی ہو، وہ منگوا لیتا ہے، پھر اس کپڑے کے کونے کو گھرا لگاتا ہے، اس کے ساتھ ہی 4 انگلیوں کے برابر کپڑا مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، پھر اونچی آواز کے ساتھ سورہ کوثر یا کوئی اور چھوٹی سورت پڑھتا ہے، اس کے بعد آہستہ آواز میں اپنے شرکیہ ورد پڑھتا ہے، اور پھر جنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے اگر اس مریض کے مرض کا سبب جن ہے تو کپڑے کو چھوٹا کر دو، اور اگر اسے نظر لگ گئی ہے تو اسے لمبا کر دو، اگر اسے کوئی دوسری بیماری ہے تو اس کپڑے کو اتنا رہنے دو جتنا اس وقت ہے۔ پھر وہ 4 انگلیوں کے برابر کپڑے کو دوبارہ ناپتا ہے، اگر وہ 4 انگلیوں سے بڑا ہو چکا ہو تو مریض سے کہتا ہے کہ تمہیں نظر لگ گئی ہے، اور اگر کپڑا 4 انگلیوں سے چھوٹا ہو تو مریض سے کہتا ہے کہ تم آسیب زدہ ہو، اور اگر وہ کپڑا 4 انگلیوں کے برابر ہو تو کہتا ہے کہ تمہیں کوئی بیماری نہیں، پس تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز دیکھیے، اس میں دھوکہ ہے، مریض کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ مریض کیا سوچ رہا ہے کہ میرا علاج قرآن سے ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہمارے ہاں ہے کہ جی قرآن سے وہ علاج کرتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ 2-3 آیتیں قرآن کی پڑھ کے اس کے بعد وہ جنتر منتر کیا کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جنوں کو مدد سے پکارا جاتا ہے، جو کہ یہ شرک ہے، اللہ کے سوا تو ہم نہیں پکارتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور تیسری بات دیکھیے کہ جھوٹ ہے، خود نہیں جادوگر کو پتا ہوتا کہ یہ جن جو بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں، تو یہ صرف ایک اٹکل کے طور پہ ہے۔ اب اتنی باتیں سن لی، اب اللہ نہ کرے کہ مجھے اور آپ کو کبھی واسطہ پڑے، تو کیسے پتا چلے کہ جس کے پاس علاج کروانے گئے ہیں یہ کوئی عامل ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جادوگر ہے؟ تو چند چیزیں نوٹ کیجئے گا کہ جادوگر کو پہچاننے کی علامتیں کیا ہیں۔ نمبر 1، جادوگر مریض سے اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے، یہ پہلی سمٹم ہے۔ پھر جادوگر مریض کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا، قمیض، ٹوپی یا رومال منگواتا ہے۔ تیسری علامت، جادوگر کبھی کوئی جانور بھی طلب کرتا ہے جسے وہ بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرتا ہے، پھر اس کا خون مریض کے جسم پر ملتا ہے، پھر اسے غیر آباد جگہ میں پھینکاتا ہے۔ اور چوتھی علامت، جادو والے کو منتر لکھنا ہوتا ہے، یہ کوئی منتر جنتر جو ہوتے ہیں نا وہ لکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح جادو والے منتر کو پڑھنا جو کہ عام آدمی کی سمجھ بوجھ سے بالا تر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جادوگر کی ایک اور علامت ہے کہ چکور ڈبے بنے ہوئے، جیسے ایسا حجاب دینا جس میں مربعات بنے ہوں اور ان کے اندر چند حروف یا نمبر لکھے ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے گھروں میں بھی لٹکائے ہوتے ہیں حروف مقطعات کی طرح کے زائچے کہہ لیں آپ اس کو، مربع کو زائچے بنواتے ہیں۔ مریض کو یہ حکم دینا کہ لوگوں سے لگ تھلگ ہو کر ایک خاص وقت تک کسی ایسے کمرے میں چلا جائے جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو۔ جادوگر کا اندھیرے سے بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے شاید اس کو قرآن کی روشنی اچھی نہیں لگتی۔ پھر اسی طرح مریض سے کبھی کبھی یہ مطالبہ کیا جاتا ہے جو عموماً 40 دن کا ہوتا ہے، کیا؟ پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، گندے رہو۔ اگر کوئی ایسا کرے تو مان لیں کہ یہ جادوگر جو ہے وہ جس جن سے خدمت لے رہا ہے وہ عیسائی ہے۔ آپ کہتے ہیں عیسائی پانی سے ڈرتے ہیں، خشک رہنا پسند کرتے ہیں نا، ڈرائی ایوری تھنگ، باتھ روموں میں بھی پانی نہیں ہوگا، تو یہ اس بات کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح مریض کو کچھ ایسی چیزیں دیتا ہے اور جا کے کہتا ہے جاؤ زمین میں دفن کر دو۔ کبھی آپ کو کوئی ایسا کوئی کہے تو کبھی نہ مانے۔ مریض کو کچھ ایسے کاغذ دینا جنہیں جلا کر ان کے دھوئیں سے دھونی لینی، اکثر تعویذ دے کے کہتے ہیں جاؤ اور جلاؤ اور ان کا دھواں جو ہے وہ سونگ لو۔ پھر اسی طرح ایسے کلام کے ساتھ بڑھانا جسے سمجھا نہ جا سکے۔ جادوگر کبھی مریض کو اس کا نام، اس کے شہر کے نام اور جس وجہ سے وہ اس کے پاس آتا ہے اس کے متعلق آتے ہی بتا دیتا ہے۔ اچھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ لوگوں نے سنی بھی نا باتیں، ہم گئے ان کو آنے سے پہلے ہی پتا تھا۔ دیکھیے بہت آسان ہے، جو ان کے ڈیرے ہوتے ہیں نا جہاں یہ سب کام کرتے ہیں، انہوں نے باہر اپنے ہی لوگ بٹھائے ہوتے ہیں، مثلا جیسے 4-6 لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ ہی جیسے لوگ ہیں جو کسی علاج کی غرض سے آئے ہیں، وہاں اصل میں وہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے، اور وہ جا کے وہاں دکھ سکھ، جیسے آپ سب بیٹھے ہیں تو انتظار میں، بہن تمہیں کیا بیماری ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، آپ نے دوسرے کو بتائی، آپ سوچ رہی ہیں کہ وہ بھی کوئی علاج کرانا ہے، وہ انہی کا بندہ ہے، وہ فوراً اس بات کو کسی طریقے سے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح میں نے ایک اور، بلکہ ایک جگہ کہیں پڑھا تھا اور ڈاکیومنٹری تھی، کیا تھی کہ انہوں نے اندر بٹھانے کے نا جو لائنیں 7 لائنیں رکھی ہیں نا، تو ان کے کارندے پہلے باہر پوچھ لیتے ہیں نا کدھر ہے آپ کا کیا مسئلہ ہے،
تو وہ انہوں نے اپنے بابا جی کو بتایا ہوتا ہے کہ یہ لائن ساس سے جھگڑے والے کی ہے، یہ بے اولاد والے کی ہے، ان کو اپنے شوہر کی محبت، اس کو بٹھاتے ہی ادھر ہے. تو جب اس لائن میں آئیں گے تو خود ہی پتہ لگے گا. ایک دفعہ دل کو پکا کر لیں کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، تو آپ محفوظ ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے بعد ایک عقیدے کا بھی سیمینار کروانا چاہیے. بلیو می، اتنی ضرورت ہے عقیدہ A to Z پڑھنے کی. میں کہتی ہوں کل ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم کسی اور ہی لائنوں میں کھڑے ہوں. ساری عمر لا الہ الا اللہ کہنے والے، کلمے کے ورد کرنے والے، 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنے والے، لیکن شاید ہمارے کلمے میں کتنے جھول ہیں ہمیں خود نہیں پتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ کی قدرت پتا ہے، اس کی ساری صفات پتا ہے، پھر آپ کسی ایسے گندے جادوگر اور کسی ایسے کام کرنے لے کے آدمی پھنسے؟ اور عموماً دیکھیں کم پڑھے لکھے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. نہ اللہ کا ڈر، نہ بندوں کا ڈر. پھر اسی طرح جادوگر مریض کو ایک کاغذ میں یا پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں چند حروف لکھ دیتا ہے اور جنہیں پانی میں ملا کر مریض کو پینا ہوتا ہے. کوئی برتن دیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں پانی پیا کرو، اس کے اندر کچھ لکھا ہوتا ہے نقش. اگر یہ ساری چیزیں یا کوئی ملے تو یقین کر لیجئے کہ یہ جادوگر ہے، اس کے پاس مت جائیے، ورنہ آپ پر اللہ کے نبی کا یہ فرمان آ جائے گا کہ جو کسی نجومی کے پاس آیا، اس کی باتوں کی تصدیق کی، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے دین سے کفر کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے بچا دے. یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم واقعی اگر آج اپنی زندگی سے سمجھ گئے تو باقی بہت ساری ختم ہونے کی امید ہے. یہ چند باتیں تھیں، ابھی اس میں اور بہت کچھ ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم یہاں رک کے اب سوال جواب لے لیتے ہیں. بلکہ ایک یہ پریزنٹیشن دیکھ لیجئے، اس میں بلکہ آپ کو ایک خلاصہ مل جائے گا. یہ دیکھیے ذرا، آج ہم نے کیا کور کرنے کی کوشش کی ہے، جو ہمارا گول تھا، اس کو چند سلائیڈ کی صورت میں دیکھتے ہیں. پہلی بات ہے جادو اور اس کا علاج، میجک، کیور اینڈ ریمیڈیز. کچھ ملی آپ کو اس میں سے؟ پتہ تھوڑا سا ذہن تو اگل ہی گیا نا، اوپر نیچے چیزیں. پھر آپ دیکھیں ٹاپکس، جادو کیا ہوتا ہے، تھوڑا اس کو دیکھا، ہسٹری دیکھی کہ اللہ کے نبی پر بھی ہوا، یہ اس کی پوائنٹس ہیں. پھر اسلام کیا کہتا ہے جادو پہ، اسلام کے کیا رولنگز اباؤٹ جادو کے، اور اسی طرح سے جادو کی قسمیں، ایول آئیز، پریونٹیشن، ٹریٹمنٹ. قرآن اور سنت سے جو ٹریٹمنٹ ہے یہ ابھی بتاتی ہوں کیونکہ وہ بہت اہم ہے. ویسے میں نے اپنے طور پہ بتا دی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو واقعی کرنے سے انشاءاللہ اگر زیادہ سخت قسم کا جادو ہے تو اس کو ہم ٹال سکتے ہیں. یہ حدیث شیئر ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ جادو کی قسمیں ہیں جو میں نے آج نہیں بتائیں، اسکپ کرتی ہوں. یہ جادو محبت کا، یعنی میجک آف سیپریشن، میجک آف لو. اسی طرح تخیل کا ایک جادو ہے جو بھی آپ کو بتا دی، یعنی یہ اپنے لفظوں میں نے آپ کو سب بتا دیے لیکن ڈیٹیلز پہ نہیں آئے. ایول آئیز پہ ہم نے تھوڑی بات کر لی، اور اسی طرح ایول آئی قرآن و سنت کی روشنی میں. اب یہ پریونٹیشن کیا ہے، بلکہ بہتر ہے کہ کویسچن لوں. یہ کہتی ہے کہ ایک بہت ذہین اور سعید بچی کو ایک دم سے قریب کا نظر آنا بند ہو گیا. آئی ٹیسٹ وغیرہ سے سب کچھ ٹھیک ہے، مگر بچی کو قریب کا نظر نہیں آتا. اس کی پڑھائی اور سب کچھ متاثر ہو رہا ہے. اس کی امی بہت ہی پریشان ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا نظر لگی ہے کہ جادو ہے؟ اس نے ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا تھا جو کسی شخص نے شاید اس پر نظر لگا دی. دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے، اس کی روشنی میں بھی آپ سیکھیں گے انشاءاللہ سوالات جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، ہم سب پہلے دعا کرتے ہیں کہ یہ بچی جن کی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور عافیت دے. آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے پیاروں میں ان کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ اگر اس بچی کی عمر اس قابل ہے کہ اس کا ذہن مطلب ظاہر ہے کہ باشعور بچی ہے، تو اس کو اللہ اور اس کے نام صفات سے آگاہ کریں. سب سے قیمتی گر یہ جادو سے، آسیب سے، ٹونے سے، نظر بد سے بچنے کا کہ اپنا عقیدہ پختہ کر لیں. جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی لیکن سمجھانے کے لیے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے پہ کبھی جادو نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ چاہے تو نہیں ہوگا. میرے اللہ کی قدرت ہے. شیطان چھوٹا ہے، جن چھوٹے ہیں، جادوگر چھوٹے ہیں، یہ سب چھوٹے ہیں. لا الہ الا اللہ. عقیدہ بندے کو دنیا کے سب سے بڑے محاذ پہ کھڑا کر کے بھی ہلنے نہیں دیتا. پھر دوسری بات ہے کہ اس بچی کو 5 وقت کی نماز کا حکم دیں. تیسری بات وہی جو ہم نے بات کی کہ صبح و شام کی دعائیں پڑھائیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بچی کو اگر نظر نہیں آ رہا، ڈاکٹرز کو دکھا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ اس چیز کو کوشش کریں کہ اگر یہ سب جادو سے، تو یہی کام جو آج آپ کو نظر بد کا طریقہ بتایا کہ یہ کر کے دیکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں. کسی نمازی بندے کا وضو کا اور اس کے غسل کا بچا ہوا پانی اس بچی کو غسل کروا دیں. اگر یہ نظر بد ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا. کسی کو اگر نمبر چاہیے ہو جن کا میں نے ذکر کیا تھا تو وہ بھی نمبر ہم آپ کو دے سکتے ہیں. 1-2 آتھینٹک لوگ ہیں جو اس قسم کا رقیہ کرتے ہیں. ایک تو ادھر ہی ہے میرا اہل برمنگھم میں، اور پاکستان کا نمبر بھی ہے. اگر آپ چاہیں، مجھے پرسنلی کوئی اللہ نہ کرے ایکسپیرینس نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ درد ہے تو اس کی دوا بھی ہے.
لیکن پلیز ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو اپنے سارے سمٹمز پڑے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے جاننے والوں کا رزق یکدم سے ختم ہو گیا، ان کو شک ہے کہ جادو ہے۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب رزق اللہ کے ہاتھ میں تو کوئی کسی کے رزق، بہت کان کھول کے سنیں، سوال بہت اہم ہے۔ کبھی بھی آپ کا رزق اچانک کم ہو جائے تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جادو کیا ہے؟ آپ حدیث کیوں نہیں پڑھتے کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق بڑھتا ہے اور قطع رحمی کرنے سے مال ختم ہو جاتا ہے؟ جب ہمارا عقیدہ پختہ ہوگا، قرآن سنت سے ہماری قریب کی دوستی ہوگی، تو ہم جب رزق کم ہوگا ہم فوراً سوچیں گے وہ کنجیاں جو ہیں رزق کی، ایک لیکچر ہے اگر آپ وہ سن لیں جن کا بھی یہ مسئلہ ہے رزق کی کنجیاں، ہمارا رزق کیسے کم ہوتا ہے کیسے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ فوراً نہ سوچیں کہ جادو ہے۔ دوسری بات، اپنی پالیسیز کو دیکھیں۔ دیر سے تو دکان نہیں کھولتے تھے، سستی تو نہیں تھی، چیزیں مہنگی تو نہیں بیچتے تھے، ملک کے حالات تو نہیں بدل گئے، کہیں کام میں سود تو نہیں لگ گیا۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں کہ میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جادو ٹونا بالکل آخر میں سوچیں، اس کو پہلے سٹیپ پہ نہ لیں۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج اتنا ہی کافی تھا۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما، ہم سے جو کمی بیشی ہوگی اس پہ ہمیں بہتر بات کرنے کی توفیق دے، اور یا اللہ ہمارے جو بھائی بہن ساتھی کسی بھی قسم کے اثر میں ان کو اس سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ تیری قدرت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ ہمارے ساتھی جو بیمار ہیں ان وجہوں سے، جن کے گھر نہیں بس رہے، جن کے رشتے رکے ہوئے ہیں، یا اللہ جن کے رزق میں کمی ہے، اگر ہم میں سے واقعی کوئی کسی شہر میں ہے تو یا اللہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کو صرف اور اس کو دور کر دے، اور یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سنیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔